السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاریک رات کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، کیونکہ وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا تو شام تک کافر بن جائے گا، اور انسان ایمان کی حالت میں شام کرے گا تو صبح تک کافر ہو جائے گا۔ نیز انسان دنیا کی معمولی مفاد کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ بعض فتنے گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، میں سب لوگوں سے زیادہ ہر فتنہ کو جانتا ہوں جو میرے درمیان اور قیامت کے درمیان ہونے والا ہے، اور یہ بات نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر کوئی بات خاص مجھ سے بیان کی ہو جو اوروں سے نہ کی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فتنوں کا بیان کیا جس میں بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا شمار کرتے ہوئے فرمایا، 3 ان میں سے ایسے ہیں جو قریب ہے کہ کچھ نہ چھوڑیں گے، اور ان سے بعض گرمی کی آندھیوں کی طرح ہے، بعض ان میں چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں۔ سیدنا حذیفہ نے کہا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب میرے سوا اس مجلس کے سب لوگ فوت ہو چکے ہیں، ایک میں ہی باقی ہوں، اس وجہ سے اب مجھ سے زیادہ کوئی فتنوں کا جاننے والا باقی نہ رہا۔ فتنوں سے بچنے کا اہم اور مؤثر ذریعہ۔ فتنوں سے بچنے کا ایک بہت ہی اہم اور مؤثر ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر فتنوں سے محفوظ ہونے کی دعا مانگنا ہے۔ وہی فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ انسان کی ظاہری ساری تدبیر دھری رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ وہ محفوظ سائبان ہے جہاں انسان کا بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ضرور ایسا وقت آئے گا کہ اس میں وہی شخص نجات پا سکے گا جو ڈوبنے والے کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔